وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں اور آپ ایک خانقاہی نظام میں ہفتے وار مجلس ذکر میں جمع ہیں. دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ ہمیں مجلس ذکر کے تمام فوائد، تمام برکات اور جن فضیلتوں کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کا مستحق بنائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ذکر کے حلقوں پر سے گزرو تو اس وقت خوب چر لیا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، ذکر کے حلقے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جو مجالس ذکر ہوں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ایسی مجالس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرو. جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ محبت کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. تو ہماری آج کی گفتگو کا عنوان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس امت کے ساتھ جو وفاداری ہے، اس حوالے سے چند بنیادی باتیں عرض کی جائیں گی. دعا فرمائیں حق جل شانہ ہمیں سمجھنے اور آپ سے وسلم کی وفاداری کے مقابلے میں آگے وفادار رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضور علیہ السلام نے ایک طویل حدیث مبارکہ ذکر فرمائی جس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں جب سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور ہر بندے کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، ہر بندہ اس معاملے میں پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آج میری ساری زندگی کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. اور وہ بڑا پریشان کھڑا ہوگا. سورج اس کے بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوگا اور زمین تانبے کی بنی ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ سورج کو اللہ رب العزت نے 7 آنکھیں دی ہیں. ان 7 آنکھوں میں سے سخت گرمیوں کے موسم میں سورج ایک آنکھ کھولتا ہے اس صورت میں کہ اس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، نیچے کی طرف نہیں، اس کا منہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. تو اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے. جب ہم گرمیوں کے موسم میں مسجد یا گھر کے پکے فرش پر پاؤں رکھتے ہیں تو خود سوچ لیجئے کہ اتنی شدت کی سورج کی گرمی ہوتی ہے. سخت گرمیوں کے موسم میں وہ صرف آدھی آنکھ کھولتا ہے اور یہاں سے ہزاروں میل کے فاصلے پر سورج موجود ہے. تو قیامت کے دن یہ سورج ہزاروں میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا بلکہ بالکل سر کے اوپر ہوگا. اور سورج کی ایک آنکھ کھلی نہیں ہوگی بلکہ 7 کی 7 آنکھیں اس نے کھولی ہوئی ہوں گی. اور اس وقت سورج کا رخ اوپر کی طرف نہیں ہوگا بلکہ نیچے کی طرف ہوگا. یہاں زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے تو جو جگہ تانبے کی بنی ہوئی ہوگی تو اس پر ہیٹ، تپش اور گرمی کا کیا عالم ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کو اس کے گناہوں کے بقدر پسینہ آیا ہوا ہوگا اور وہ پسینہ اس ہیٹ اور تپش کی وجہ سے گرم ہوگا اور وہ اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا. کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی پنڈلیوں تک وہ پسینہ ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جن کی ناف تک وہ پسینہ ہوگا، کئی ایسے ہوں گے جن کے کاندھوں تک، اور کوئی اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے. ہر انسان اپنے اعمال کی بقدر اس میں سے حصہ پائے گا. تو
تو اب خود اندازہ لگائیے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں جب ٹینکی کے اندر اگر پلاسٹک کی ٹینکی ہو، اس میں پانی گرم ہو جائے تو انسان اس سے ہاتھ نہیں دھو پاتا، تو جب سورج بالکل سر پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، یہاں پلاسٹک کے اوپر سرجری تو ہے نا، یہ بھی وہاں پر نہیں ہوگی، ہر انسان کے ارد گرد اس پسینے نے اسے گھیرا ہوا ہوگا اور وہ اس کے اندر کھڑا ہوگا، تو اس وقت کیا شدت کا عذاب ہوگا جو ہر انسان کے اوپر مسلط کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لوگ چیخ و پکار کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہاں سے ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے، حساب کتاب جلدی شروع کرو، یہاں سے کسی طرح ہم نکلیں، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں ہو تو اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب سے بڑی مصیبت ہے، بھئی اگلی جو مصیبت شاید وہ اس سے کم ہوگی، یہ انسان سوچتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس طرح نہیں ہوگا، وہ تو یہی سوچے گا کہ معاشر کے میدان کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے، اور اللہ سے پکار کے کہے گا یا اللہ اگر تو نے جہنم میں ہی ہمیں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے، یہاں سے کسی طرح ہمیں نکال۔ وہاں پر چیخ و پکار ہوگی، لوگ چیخ و پکار میں مبتلا ہوں گے اور ان کی پکار نہیں سنی جا رہی ہوگی، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے کہ اے آدم، آج کی اس مصیبت کی گھڑی میں، اس پریشانی کی گھڑی میں ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، اب معاشر کی گرمی مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لہذا اس گرمی سے بچنے کے لیے، اس عذاب سے بچنے کے لیے آپ اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ پاک نے یہ شان اور مقام دیا کہ بعد میں جتنے نبی پیدا ہوئے، جتنے صحابہ، تابعین، بزرگان دین، ان سب کے باپ ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ ایک بہت بڑے نبی ہیں، ایک عظمت والی ہستی ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے مقربین فرشتوں سے فرمایا تھا کہ اسے سجدہ کرو، لہذا آپ کی تو بہت زیادہ شان ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے کہیں کہ آج حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں، اب مزید ہمارے سے برداشت نہیں ہو پاتا، اتنی دیر ہم مزید نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم جہنم میں ہی چلے جائیں، لیکن یہاں سے ہماری کسی طرح جان چھڑا دیجئے اور اللہ رب العزت سے کہیے کہ یا اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام تھر تھر کانپنے لگیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ میں کس منہ سے جا کر اللہ سے کہوں کہ یا اللہ آج حساب کتاب کا معاملہ شروع کرو۔ اگر میں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کرو، تو اللہ پاک نے اگر مجھ سے کہہ دیا پہلے تو تم حساب دینا، جب تجھے منع کیا تھا شجر ممنوعہ کے قریب نہیں جانا تو اس درخت کے قریب گیا کیوں تھا، تو نے اس کے پھل کو استعمال کیوں کیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا اللہ پاک کو؟ نہیں بھائی، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، ہاں البتہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ہماری سفارش کرے تو تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، ان کو یہ دونوں مقامات حاصل ہیں، اور انہوں نے 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی، انہوں نے پتھر جھیلے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے مارے کھائی، تکالیفیں برداشت کی، بڑی بڑی آزمائشوں سے وہ نبی گزرے۔ جب تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، شاید حضرت نوح علیہ السلام تمہارے کام آ سکیں، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیرے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے آ کر کے کہیں گے کہ اللہ کے نبی نوح، آپ کو اللہ رب العزت نے نجی اللہ کا لقب عطا فرمایا کہ آپ تو ہیں ہی نجات والے، آپ کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت اور مقام ہے، آپ نے اپنے ماحول اور معاشرے میں 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور پھر بھی لوگ نہیں مانتے تھے، صرف 80 یا 82 لوگوں کا مسلمان ہونا، لیکن پھر بھی آپ ڈٹے رہے، اپنے مشن کو آپ نے نہیں چھوڑا، لہذا آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اب معاشر کی یہ گرمی، معاشر کی یہ تپش اور ہیٹ مزید ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی، لہذا اللہ رب العزت اب حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں، آئیے اور سفارش کیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں بھائی نہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا، اگر میں نے اللہ رب العزت سے کہا، مجھے تو اللہ رب العزت کی وہ دھمکی آج تک نہیں بولتی، جب میرا اپنا بیٹا ڈوبنے لگا تھا طوفان نوح کے اندر، تو اس وقت اللہ رب العزت سے میں نے کہا تھا یا اللہ
تو نے وعدہ کیا ہے کہ نوح میں تجھے اور تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ حالانکہ اس اہل سے مراد یہ تھا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام اہل سے مراد اہل خانہ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ مراد لے لیے تھے، اور جب اللہ سے کہا تو اللہ اتنے غصے ہوئے، پہلے خود بد دعا کر لی ان کے لیے، اور اب جب یہ غرق ہونے کو ہیں اب ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ نے مجھے دھمکی دی کہ نوح اب اگر تو نے اپنے اس مشرک بیٹے کے لیے مجھ سے استدعا اور مدد طلب کی یا اس کی بخشش کے لیے، اسے بچاؤ کے لیے دعا مانگی، میں تمہیں بھی نبیوں کی فہرست سے نکال دوں گا۔ مجھے تو وہ غصہ آج تک نہیں بھول پا رہا، میں کس طرح سفارش کروں؟ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ پہلے تو حساب دے، تو نے اپنے بیٹے کی سفارش کیوں کی تھی؟ باقی بھی تو تیرے امتی تھے، ان کے لیے تو نے دعا نہ مانگی، بیٹے کے لیے دعا مانگی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری سفارش کرے تو تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو رکھا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر دیا صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی بڑی قربانیوں سے گزرے، اللہ کے خلیل ٹھہرے ہیں۔ اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں شاید تمہاری سنوائی ہو جائے، میں آج تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ابراہیم بتائیے کہ اللہ رب العزت آج ہمارے لیے حساب کتاب کو کیوں نہیں شروع کر رہے؟ آپ اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ اللہ رب العزت یہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیں، اور حساب کتاب شروع ہو۔ ہم معاشر کے میدان میں مزید ٹھہر نہیں سکتے، اب ہمارے سے برداشت نہیں ہو پاتا، حشر محشر کی اس گرمی کو ہم نہیں برداشت کر پائیں گے، لہٰذا آپ اللہ رب العزت سے سفارش کریں، اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے کہ میں کس طرح اللہ رب العزت سے یہ کہوں، کیونکہ ایک جملہ ہے جو اہل علم استعمال کرتے، توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایسا جملہ بولنا جس کے دو معنی ہوں، یعنی کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے دو معنی ہوں، اور جس کو بولا جا رہا ہے وہ ایک معنی مراد کر لے، ایک معنی سمجھے، اور جو بولنے والا ہے وہ اس کے مقابل دوسرا معنی سمجھے۔ یہ مشکل بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، سمجھانے کے لیے یوں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کے درمیان میں سے گزرے، عراق کی طرف آ رہے، کنان کی طرف آ رہے تھے، عراق سے چلے کنان یعنی شام کی طرف، فلسطین کی طرف، تو راستے میں مصر پڑتا تھا، تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی گندی عادت تھی کہ کسی حسین عورت کو دیکھ کے اس پہ فریفتہ ہو جاتا اور اسے اپنے بستر پہ طلب کر لیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم جب کوئی نئی عورت دیکھتا تو اس کے ساتھ جو بندہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتا بھی یہ کون ہے، تم اس لڑکی کے عورت کے کیا لگتے ہو؟ اگر وہ کہتا نا میں شوہر ہوں تو اسے قتل کر دیتا تھا، اور اگر وہ کہتا کہ بھائی ہوں، باپ ہوں، یا اس طرح کا کوئی جملہ بول دیتا تو اس کی جان بخشی کر دیتا تھا۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یعنی جب ہجرت کی عراق سے شام کی طرف، تو مصر سے جب گزرے تو وہاں کے بادشاہ نے جب دیکھا حضرت سارہ، اللہ رب العزت نے انہیں حسن سے نوازا تھا، تو اس پر اس کا دل آ گیا، اور اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ دونوں کو طلب کر لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن لگتی ہے۔ یہاں پر انہوں نے بہن کا لفظ استعمال کیا تھا، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اب شرعی لحاظ سے ایک مسلمان عورت خواہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، بہن کا رشتہ تو ہے نا، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد، بات بالکل ٹھیک تھی۔ توریہ کے انداز میں قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ آج کل بھی عوام کا مزاج ہے نا کہ مولوی سے کوئی بات پوچھے نا، مولوی جب اپنے لیے راستہ نکالتا ہے تو کہتا ہے ہاں مولوی اپنے واسطے راستہ کاٹ لے لیں۔ کئی مرتبہ عوام سے یہ سنا ہوگا، بہت گھٹیا حرکت ہے۔ بھائی تم بھی مولوی بن جاتے تو تمہیں بھی پتہ ہوتا کہ راستہ کس طرح نکالنا ہے۔ یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا، کئی دفعہ راستے ہوتے ہیں مولوی کو پتہ ہے، اس وجہ سے اس راستے سے گزر جاتا ہے، عوام کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس میں عوام کا قصور ہے نا، مولویوں کا قصور تو نہیں ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر توریہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ایسا لفظ جس کے دو مطلب بنتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے میری بہن ہے، اور اس بادشاہ نے سمجھا کہ یہ اس کی حقیقی بہن ہوگی، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے قتل نہ کیا۔ اب جب اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، پھر آگے ان کے معجزے کا اظہار ہوا کہ وہ بادشاہ خود زمین میں ڈھنسنے لگا، اب چیخنے چلانے لگا، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، آپ کسی بڑے خاندان کی خواتین میں سے ہو، میں اب کی کبھی بھی کسی عورت کی طرف ایسی نظر نہیں ڈالوں گا، مجھے معاف کر دو تاکہ میں دھنسنے سے بچ جاؤں۔ یہ الگ واقعہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب سارے لوگ جا کے کہیں گے کہ آپ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ پاک حساب کتاب کا معاملہ شروع کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہیں گے نہ بینا، میں نہیں سفارش کر سکتا، اگر میں نے سفارش کی اور کہا کہ حساب کتاب شروع کرو، مجھے خطرہ ہے کہ اللہ مجھے نہ کہہ دے پہلے تو حساب دے، تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، خلاف اولا کام نبی سے ہو سکتا ہے، گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ نہ بینا، کہیں اللہ پاک مجھے یوں نہ کہہ دے کہ پہلے تو حساب دے، تو نے اس طرح کا بیان کیوں دیا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب لوگ مایوس ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی تھے، آپ ان سے کہیں شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے کام آ سکیں۔ اب ساری انسانیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، اللہ کے کلیم تھے، آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کلام کیا کرتے تھے، آج اگر آپ سفارش کر دیں شاید ہم اس مشکل گھڑی سے چھٹکارا پا سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی عذر کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے خطرہ ہے، پہلے اللہ پاک سے جب میں نے یہ کہا کہ حساب کتاب لو، اللہ یوں نہ کہہ دے کہ پہلے تو حساب دے، تیری قوم کا ایک بندہ اور فرعون کی قوم کا ایک بندہ جب آپس میں لڑے تھے تو نے اسرائیلی یعنی اپنی قوم کے بندے کی بات سن لی اور اس قبطی کی بات سننے کے بجائے مکہ مارا اور وہ مر گیا تھا، پہلے تو حساب دے، لہٰذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں، میں قطعی طور پر اللہ رب العزت سے سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سارے لوگ یہ متوجہ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، مختصر یہ کہ یہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ کے ایسے نبی ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس آخری نبی کی امت میں اگر تو پیدا کر دیتا تو اس پر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا، باقی کسی کی دعا کو قبول نہیں کیا، آپ نبی بھی بنے، پھر اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور پھر قرب قیامت آپ دوبارہ زمین پر اتر گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ لوگ کہیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، وہ فرمائیں گے کہ اگر میں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ حساب کتاب شروع کیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اللہ پاک مجھے یوں نہ کہہ دیں پہلے تو حساب دیں، یہ عیسائی تمہیں خدا کیوں کہتے تھے، انہوں نے تمہیں اپنا خدا کیوں بنا لیا تھا، یا بعض روایات میں کہ پہلے تو بتا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں اللہ رب العزت کا بیٹا ہوں، لہٰذا پہلے تم حساب دو تو میرا کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے دربار میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کے دہشت اور جلال کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے یہ جو مسام ہے نا جہاں سے بال اگتے ہیں، ان سوراخوں سے خون کے فوارے جاری ہو جائیں گے، اس قدر دہشت طاری ہوگی۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہیں گے یا اللہ آج میں صرف اپنا سوال کرتا ہوں، میں اپنی ماں کے بارے میں بھی نہیں کہتا کہ میری ماں کو جہنم سے بچا لیجئے، صرف مجھے بچا لیجئے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے تمہیں سارے نبی اس آخری نبی کی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتے جو اللہ کے حبیب ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جن کا اللہ رب العزت سے تعلق محب اور محبوب کا ہے، اس کی طرف لوگ کیوں نہیں متوجہ کرتے؟ لہٰذا آپ اس آخری نبی کے پاس چلیں، اگر اس آخری نبی نے اللہ رب العزت سے سفارش کر دی، مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیں گے، اس کے بعد ساری انسانیت چل کر کے آئے گی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور آپ سے سلم سے آ کر کے لوگ کہیں گے یا رسول اللہ آج ہم بڑے پریشان ہیں، اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، آپ اللہ رب العزت سے سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا طویل سجدہ کریں گے. اس وقت اللہ رب العزت سخت جلال میں ہوں گے، غصے کی کیفیت کے ساتھ متصف ہوں گے، اور اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کو اتنا لمبا اور طویل سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ محبوب آپ کو کیا ہوا، آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ جاننے کے باوجود اللہ رب العزت اپنی صفت قہاریت کا اظہار فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرمائیں گے محبوب آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا، مانگیے کیا مانگنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ضرور عطا کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ امت بڑی پریشان کھڑی ہے، ساری انسانیت مصیبت میں گھری ہے، حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت سخت جلال میں اپنے غضب اور غصے کے ساتھ فرمائیں گے کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو آج کے دن مجھے حساب دے سکے؟ اس ساری انسانیت میں کوئی ایک بندہ تو ایسا کھڑا کیجئے جو اپنی زندگی کا مجھے حساب دے سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے اللہ آپ اس سے حساب لے لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ رب العزت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کا جلال جمال کے اندر بدل جائے گا، اللہ رب العزت کا غصہ اور سختی نرمی کے اندر بدل جائے گی، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے اس سے ہم کیا حساب لیں، ہم نے تو ابھی اس کا حساب دینا ہے، اس سے ہم کیا حساب لیں، ہم نے تو اس کا حساب دینا ہے. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ ان قریب ہم اس بندے کو راضی کریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ پر جس نے جو احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو مجھ پر احسانات کیے میں نے دنیا میں اس کا بدلہ مکمل نہیں چکایا، ان کے احسانات کا بدلہ میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سے دلوا کے دوں گا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کریں گے. تو یہاں پر یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے لیے وفادار نہیں ہیں بلکہ قیامت کے دن ساری انسانیت کے لیے وفادار ثابت ہوں گے. جب ساری انسانیت پریشان کھڑی ہوگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کام آئیں گے اور لوگوں کو اس مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک لمبی مصیبت جو پہلے لوگوں پر موجود تھی اس مصیبت سے چھٹکارا ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چھٹکارا ملے گا ہر انسان کو محشر کے میدان میں. حدیث نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ مبارک اترا ہوا تھا، پریشانی کے عالم میں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بڑی پریشانی میں ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، آج تمہارے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں، وہ ہنسنا کھلکھلانا نہیں جو پہلے تم میرے پاس آتے تھے اس وقت ہوتا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ اور جہنم کا نظارہ دیکھ کر کے آؤ، آج میں جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ ہو گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اچھا تو پھر ہمیں بھی بتاؤ تم نے جہنم کے اندر کیا دیکھا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سکتے میں آ گئے اور خاموش رہے، یعنی کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا جبرائیل بتاؤ تم نے جہنم کے اندر کیا دیکھا، جہنم کے کیا مناظر دیکھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اب گفتگو شروع کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے جہنم کو دیکھا، جہنم کے طبقات تھے، جہنم کو اللہ رب العزت نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. وہاں پر مختلف لوگ وہاں پہ موجود تھے، بڑے لمبے لمبے پائپوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا تھا
اور بڑی مشکل میں وہ لوگ گرفتار تھے، اور ان لوگوں کی آہوزاریوں کو، ان لوگوں کے چیخنے چلانے کو سن کر میں برداشت نہیں کر پایا، اور میں تسلی کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ کچھ آپ سے گفتگو ہو، کچھ آپ سے باتیں ہوں، تاکہ میرے اوپر جو یہ دہشت کی کیفیت طاری ہے یہ زائل ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے ان 7 طبقات میں کن لوگوں کو دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ان 7 طبقات میں سے سب سے نیچے والے طبقے میں، یعنی سب سے سخت اور زیادہ عذاب ہو رہا تھا، اس طبقے میں میں نے منافقین کو دیکھا، اور جو اس کے اوپر دوسرا طبقہ تھا اس میں نے مشرکین کو دیکھا، تیسرے طبقے میں نے مجوسیوں کو دیکھا، چوتھے طبقے میں نے سورج کے پجاریوں کو دیکھا، 5ویں حصے میں نے یہودیوں کو دیکھا، اور 6ٹھے حصے میں نے عیسائیوں یعنی نصارہ کو دیکھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل، ابھی تمہارا جواب مکمل نہیں ہوا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ 7 طبقات میں نے دیکھے ہیں جہنم میں، آپ نے 6 کا تذکرہ کیا ہے، 7ویں میں کون لوگ تھے؟ اب جبرائیل علیہ السلام خاموش رہنا چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اصرار کیا اور فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے 7ویں طبقے میں کن لوگوں کو دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی مشکل سے اپنی زبان کو کھولا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، 7ویں طبقے میں نے آپ کی امت کے گناہگاروں کو دیکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بس آپ سے سلم کی کیفیت ہی بدل گئی، آپ سے سلم کا انداز ہی بدل گیا۔ حضور علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت تھی، اس محبت نے انگڑیائی لی، اور اس کے بعد جتنی دیر جبرائیل علیہ السلام بیٹھے رہے، آپ سے سلم بالکل خاموش رہے اور ان کے ساتھ کوئی کلام نہ کیا۔ جب بالکل خاموشی دیکھی تو جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں پر رونا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی امت کو یاد کر کے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ سے سلم مسجد نبی میں آئے، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے اور دوبارہ حجرے کے اندر داخل ہو کے اندر سے کنڈی لگا لی اور اللہ رب العزت کی دربار میں پھر رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو یہ منظر بڑا عجیب لگا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ہی نہیں کی، بالکل خاموش ہیں، اور چہرہ مبارک بھی اترا ہوا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ اگلی نماز میں چلو بھئی انتظار کرتے ہیں۔ اگلی نماز کے وقت میں پھر اسی طرح ہوا، آپ سے سلم تشریف لائے اور نماز پڑھائی، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، آنکھیں مبارک سرخ تھی، خاموشی کے ساتھ آپ سے سلم دوبارہ واپس حجرے کے اندر چلے گئے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی پریشانی لائق ہوئی، وہ بھی پریشان ہونے لگے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، اللہ کے نبی ہمارے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے، بالکل خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھا کے پھر خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور حجرے میں اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں۔ ایک دن اسی طرح گزرا، آپ سے سلم نے کوئی چیز گھر میں نہ کھائی، صحابہ کرام کو اس کا بھی پتہ چلا۔ اب اگلے دن کی نمازیں شروع ہوئی، صحابہ کرام چاہتے قریب ہونے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ کے نبی نماز پڑھاتے، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ واپس حجرے کے اندر چلے جاتے اور اندر سے کنڈی لگا لیتے۔ اگلا دن بھی اسی طرح گزرا، تیسرا دن بھی اسی طرح گزرا۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسئلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پریشانی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کوئی آیت نازل ہوئی ہے جس آیت میں اللہ رب العزت نے کچھ جہنم کا تذکرہ کر دیا یا آخرت کے کچھ احوال بیان کر دیے۔ صحابہ کرام اپنے طور پہ پریشان، اور پریشانی کے عالم میں انہیں کچھ نہیں سوج رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ اب سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اکٹھے ہو کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئے، اور صدیق اکبر سے انہوں نے آ کے عرض کی کہ ابو بکر، آپ کو یاد ہے وہ وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بار بار جنت کی بشارتیں سنائی، بار بار جنت کی خوشخبری سنائی، کئی مواقع پر ہم نے سنا کہ صدیق اکبر پہ تو جنت واجب ہو گئی۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے سلم کی مجلس میں صدیق اکبر آپ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں اور خوشخبریاں سنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سنا۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی تھی
اور آپ اس مجلس میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت لوگوں سے کہا کہ لوگوں بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو آج روزے کی حالت میں ہو؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے۔ ابو بکر اس وقت جب سارے صحابہ خاموش تھے، صرف آپ ہی تھے جو کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے آپ کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ سے وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسے شخص ہے جو آج کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہو؟ ابو بکر، سارے لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے، صرف آپ تھے جو اس وقت کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد آپ سے وسلم نے آپ کو دیکھا اور مسکرائے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا ابو بکر تم بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو، عیادت کر کے آیا ہو؟ ابو بکر سارے خاموش بیٹھے تھے۔ اس وقت بھی نگاہ نبوت نے یہی دیکھا تھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں ایک بیمار کی بیمار پرسی کر کے آ رہا ہوں، اس کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو دیکھا، مسکرا دیے تھے۔ پھر آپ سے وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ آخری چوتھی بات آپ سے وسلم نے پوچھی تھی، آج تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کسی مومن کی کوئی حاجت براری کر کے آیا ہو، کوئی حاجت پوری کر کے آیا ہو؟ اس وقت سارے صحابہ خاموش تھے۔ ابو بکر اس وقت بھی تم کھڑے ہوئے تھے، لہذا ابو بکر تمہارے ساتھ آپ سے وسلم کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ سے وسلم کے آپ سسر بھی ہیں، لہذا آپ جائیں حضور علیہ السلام کے حجرے مبارک میں اور وہاں جا کر آپ سے وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام کی تو جان نکلی جا رہی ہے، آپ سے وسلم کی یہ برداشت، آپ سے وسلم کی یہ تکلیف صحابہ سے برداشت نہیں ہو پا رہی، یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجئے اپنے حجرے کی اس تنہائیوں کو اور ہمارے ساتھ بات کیجئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اتنی ساری باتیں سنی تو ایک تسلی بندھی، دل کے اندر یہ بات گھر کر گئی کہ ٹھیک ہے مجھے جانا چاہیے، میں جب بات کروں گا تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کی ان خلوتوں کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ سے وسلم کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور وہاں آ کر اونچی آواز سے سلام کیا۔ آپ سے وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، دوسری مرتبہ سلام کیا، تیسری مرتبہ سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ مایوس ہو کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد تمام صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر کے عرض کی کہ عمر تمہارا بہت مقام ہے، جب بھی تم بولتے ہو اللہ پاک اسی کو قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بار بار سنا، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں تو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے بارے میں ہم نے اللہ کے نبی سے سنا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، آپ کی بڑی شان ہے۔ ہمیں وہ وقت یاد ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، معراج کے بعد آپ سے وسلم واقعہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے خوبصورت عالی شان محل دیکھا، میں اس محل میں جانا چاہتا تھا، میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ قریشی جوان کا ہے۔ تو میں نے سوچا، آپ سے وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے سوچا شاید یہ میرا مکان ہے، میں تیزی سے آگے بڑھا، پھر میں نے ضمناً پوچھا کہ اس قریشی نوجوان کا نام تو بتاؤ، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرا نام لیا جائے گا، لیکن اس وقت فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام فاروق اعظم کا محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اپنے بڑھتے قدموں کو روک لیا تھا، عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی تھی۔ عمر تمہیں یاد ہے کہ تم اس وقت رو پڑے تھے اور تم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا آپ کی ذات کے بارے میں غیرت کرتا؟ تو حضور علیہ السلام سے ہم نے آپ کے لیے جنت کے اندر محل کی خوشخبری سنی ہے، لہذا آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حجرے مبارک کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ یا رسول اللہ اپنی ان خلوت کی تنہائیوں کو چھوڑ دیجئے۔ اس معاملے کو دیکھ کر صحابہ بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اب سفر کیا اور حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے دروازے پہ آ کے انہوں نے سلام کیا۔ ایک بار سلام کیا، جواب نہ آیا، دوسری بار، تیسری بار، جواب نہ آنے پر مایوس واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹ رہے تھے حضرت سلمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی سے عرض کی کہ سلمان تم فارس سے چلے تھے اور یہاں مدینہ منورہ میں آ کے آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے اپنے خاندان کو چھوڑا،
बिल्कुल अकेले गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारते गुजारते आप सल्लम के दामन से आप वाबस्ता हुए थे। लिहाजा और आपको तो ये मकाम अल्लाह के नबी ने दिया कि हुजूर फरमाया करते थे कि सलमान तो मेरे ख़ानदान का हिस्सा है। आपको अहले बैत में हुजूर से सल्लम फरमाया करते थे कि मेरे अहले बैत में से है। आज आप जाइए हुजरे मुबारक पर और वहाँ जाकर हुजूर से सल्लम से मुखातिब हो तो यकीनन आपसे सल्लम आपको जवाब भी देंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। और आप कहिए अल्लाह के नबी से कि या रसूलुल्लाह, आपकी इन तन्हाइयों को देखकर, आपकी इस खामोशी को देखकर सहाबे कराम की तो जान निकली जा रही है। लिहाजा आप जाइए। सलमान फारसी का कुछ हौसला बंधा, वो चल करके आए। उन्होंने भी इसी तरह किया, 3 मरतबा सलाम किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। आपसे सल्लम अपनी इबादत में रोते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत से मना रहे हैं कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के बारे में मुझे मायूस मत कीजिए, मेरी उम्मत को तन्हा न छोड़िए, मेरी उम्मत के बारे में मुझे मुतमईन कीजिए। उसके बाद हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा से फरमाया, अब मैं एक ऐसी हस्ती के पास जाऊंगा जिसको अल्लाह के नबी सल्लम बिल्कुल खाली नहीं लुटा सकते। सहाबा ने पूछा कि भाई तुम किसके पास जाओगे? कहा चलो तुम मेरे साथ। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़र किया, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर आए, पर्दे में आकर के बात की और फरमाया, बेटी आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन हो गए हैं, आपसे सल्लम हुजरे के अंदर अपने आप को मुक़य्यद किए हुए हैं, किसी के साथ कलाम नहीं कर रहे, किसी के साथ बात नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोश हैं और नमाज के औकात में निकलते हैं। आपसे सल्लम की आंखें सुर्ख हो चुकी हैं, रो रो कर कोई ख़ास मामला पेश आया है, लेकिन आपसे सल्लम हमारे से बात ही नहीं कर रहे। आज 3 दिन गुजर गए, तुम्हारे बाबा ने कुछ खाया पिया नहीं है। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि फातिमा, तुम वो हो कि मुझे याद है एक मरतबा आपसे सल्लम की मजलिस लगी थी, आपसे सल्लम ने फरमाया था सहाबा से कि बताओ दुनिया की बेहतरीन औरत कौन सी है। मुख्तलिफ सहाबा ने जवाब दिया, आप किसी जवाब पर मुतमईन नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैंने देखा था हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से मजलिस से उठे, यानी तरतीब से पूछा जा रहा था। हज़रत अली की बारी आना अभी देर थी, घर आए थे और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस आके बैठ गए। तो हज़रत अली की जब बारी आई तो उन्होंने खड़े होकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, बेहतरीन औरत वो है जिसने आज तक किसी मर्द को ना देखा हो और उसको भी आज तक किसी मर्द ने ना देखा हो, ना वो मंजूर हो ना मंजूर इलैह हो, ना उसको किसी ने देखा हो ना उसने अपने आप किसी को दिखाया हो, वो दुनिया की बेहतरीन औरत है। तो आपसे सल्लम ने जब ये जवाब सुना तो आप बड़े खुश हुए थे। आपने हज़रत अली से फरमाया, अली तुमने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, ये जवाब मेरा नहीं है, बल्कि मैं हज़रत फातिमा के पास गया था जल्दी से उठकर, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने मुझे ये जवाब दिया था। तो उस वक़्त आपसे सल्लम ने यूँ अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे और फरमाया था, आह फातिमा, फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। फातिमा, अगर तुम जाओगी तो अल्लाह के नबी सल्लम ज़रूर अपने दरवाजे को, अपने हुजरे मुबारक की कुंडी को खोल लेंगे। तो है फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तशरीफ़ लाई, उन्होंने आकर के दरवाजे पे सलाम किया। हदीस पाक में आता है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सलाम का जवाब दिया और आपसे सल्लम ने हुजरे की दरवाजे को खोल दिया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर तशरीफ़ ले गई और उन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, किस चीज़ ने आपको इतना तंग दिल किया हुआ है, किस वजह से आप परेशान हैं? आपने तो बिल्कुल अपने दोस्तों से मुंह ही फेर लिया, रुख ही फेर लिया, इसकी वजह क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने हदीस पाक में आता है, जिस तरह कोई बच्चा रोते रोते सिसकियाँ लेना शुरू कर देता है, तो आपसे सल्लम की भी यही हालत हुई। आप बहुत रोए। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, अब्बा मुझे बताइए तो सही बात क्या है? अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे रोएदाद सुनाए। फातिमा, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे आकर के बताया कि मैंने जहन्नम को देखा। जहन्नम के पहले तबके में मुनाफिकीन थे, दूसरे में मुशरिकीन थे, तीसरे में मजूसी थे, चौथे तबके में सूरज के पुजारी, पाँचवें में यहूदी, छठे में ईसाई और सातवें तबके में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया मेरी उम्मत के गुनहगार लोग थे। मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मेरी उम्मत के लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे, मैं किस तरह इस बात को बर्दाश्त करूँ। और उसके बाद फिर आपसे सल्लम फूट फूट के रोने लगे। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए।
जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर के आए और आप सल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर के तसल्ली दी और फरमाया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। बाद उलमा ने इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा लिखा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में इतना देंगे कि आप बस कर उठेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु मुस्कुराने लगे और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया बेटा अभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खुशखबरी दी है कि हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राजी करेंगे। और आपने फरमाया फातिमा तुम गवाह हो जाओ, अल्लाह की कसम मैं उस वक़्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक अपने आखिरी उम्मती को जन्नत में दाखिल न करा लूं। उस नबी की वफादारी मैं और आप सोचें कि वो कितना वफादार था और हम कितने वफादार हैं, ये भी मैं और आप अपने अपने गिरबान में झांक के देख लें। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि आयशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया है, एक दुआ की गारंटी दी है कि तुम ये दुआ मांगोगे पूछ के कि वो वाली दुआ मैं मांग रहा हूँ तो मैं ज़रूर कबूल करूँगा। हर नबी को एक दुआ अल्लाह पाक ने दी है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि हम एक दुआ आपकी ज़रूर कबूल करेंगे। उन्होंने तूफ़ान नूह मांग कर उस दुआ के हक़ को इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया था तो उन्होंने मच्छरों का अजाब मांग कर अपने दुश्मन नमरूद को हलाक करवा के उस दुआ के हक़ को इस्तेमाल कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दुआ के उस हक़ को फ़िरऔन को गर्क करवा के इस्तेमाल कर लिया। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा या रसूलुल्लाह, क्या आपने भी उस दुआ के हक़ को इस्तेमाल किया? तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं अपनी उस दुआ के हक़ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की बख्शिश की सूरत में इस्तेमाल करूँगा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ग़ज़वा उहद में आप सल्लम के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के 17 टुकड़े कर दिए गए और आप सल्लम बनफ्स नफीस खुद ज़ख्मी हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दांत मुबारक शहीद हुए और ताइफ के अंदर कितना आप सल्लम को सताया गया, कितना आप सल्लम को तकलीफ़ें दी गई। आपने उस वक़्त भी इस दुआ के हक़ को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक रवायत में आता है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़ूर सल्लम से फरमाया, हज़रत आयशा हज़ूर सल्लम की सबसे महबूब तरीन बीवी थी। आप सल्लम फरमाया करते थे मैं अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ करता हूँ लेकिन दिल मेरे कंट्रोल में नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत आयशा से है। हज़रत आयशा यानी महबूब खुदा की महबूब बीवी थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, लेकिन इनके यहाँ औलाद नहीं थी। इन्होंने एक मरतबा अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। वो जो एक दुआ का हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है कि अल्लाह पाक मुझे साहिब औलाद बना दे, तो हज़ूर से सल्लम ने फरमाया ना आयशा, मैं उस दुआ के हक़ को अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल करूँगा। इतना वफादार नबी। आप सल्लम के 3 साहबजादे, बाज़ रवायात में 4 और 5 का तज़किरा भी है कि साहबजादों की तादाद कितनी थी, लेकिन सही कौल जो राजे है वो यही है कि 3 साहबजादे थे आप सल्लम के, जिनमें एक का नाम कासिम, एक का नाम इब्राहीम और एक का नाम अब्दुल्ला था। तैयब और ताहिर उनके अब्दुल्ला के लक़ब थे। बाज़ों ने अलग अलग लिखा है, वो कहते हैं कि नहीं तैयब भी एक बेटा था, ताहिर भी एक बेटा था, और बाज़ों ने अब्दुल्ला नामी बेटे का इनकार करके तैयब ताहिर 4 भी लिखे। बहरहाल जितनी भी तादाद हो, इन तमाम बेटों का कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 जितने भी थे ये सारे बचपन में इंतकाल कर गए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ूर से सल्लम चाहते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते कि या अल्लाह मेरा एक बेटा तो कम से कम ज़िंदा रहे जो जिससे आगे मेरा ख़ानदान चले, आगे मेरी नस्ल चले, लेकिन आप सल्लम ने इस दुआ के हक़ को इसलिए भी इस्तेमाल नहीं किया। आप हैरान होंगे 17 महीने की उम्र में बच्चा कितना खूबसूरत होता है, 1.5 साल की उम्र में बच्चा बहुत हसीन होता है।
اور نبی کا بیٹا تو ویسے بھی حسین ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے تھے، ان کی عمر 17 مہینے تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود کے اندر اٹھایا ہوا تھا۔ جب ان کی روح پرواز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا یا رسول، انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میرے دین کے اندر نوحے سے منع کیا گیا ہے، پیٹنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنا یہ ایک فطری عمل ہے، محبت کی وجہ سے میں بھی روتا ہوں۔ یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ انسان اولاد کی خاطر روئے۔ اتنا خشک نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کی تکلیف بندے کو، یہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں، مجھے تو اولاد کی تکلیف ہی محسوس نہیں ہوتی، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکی کے خلاف ہے۔ اولاد سے محبت شریعت کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ اندازہ لگائیے ہمارا 17 مہینے کے بیٹے پر اگر یہ وقت آ جائے تو اس وقت اسے بچانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہم اپنی ساری دولت اس پہ لگا دیں گے، اپنا سارا تن من دھن اس پہ لٹا دیں گے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جان تک دے دیا کرتے ہیں، والدین کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور نبی کی اولاد، اور نبی کو اولاد سے امت کی بنسبت زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ جتنا کوئی بندہ جتنا زیادہ دیندار ہوگا نا، اسے اولاد اتنی زیادہ پیاری لگے گی۔ تو نبی کو اپنا بیٹا یہ کتنا محبوب ہوگا، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دم توڑ رہا ہوگا، جب اس کے آخری اوقات ہوں گے، تو اس وقت بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ سکتے تھے نا کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لیجئے، میں اسی دعا کے حق کو استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ اس دعا کے حق کو میرے اور آپ کے لیے بچا کر کے رکھا۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز رشتہ داروں میں حضرت خدیجہ اور ابو خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احسانات کیے۔ تو ابو طالب کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منتیں کر رہے تھے۔ اسے عرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ اس طرح، اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، ایک مرتبہ پڑھیے تو صحیح کلمہ، تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی سفارش تو کر سکوں۔ اور آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ بڑھاپے میں آ کر اور مرتے وقت یہ بڑوں کا دین چھوڑ گیا تھا، ٹھیک ہے تم سچے ہو، ٹھیک ہو تمہارا دین سچا ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب وہ محبت کرنے والا چچا جب اس دار فانی سے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے حق کو وہاں استعمال کر کے اسے مسلمان کروا سکتے تھے، لیکن ان کے لیے بھی اس حق کو استعمال نہیں کیا، بلکہ دعا کے اس حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کر کے رکھا۔ حضور کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت حسن، حضرت حسین جب بیمار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چھوڑ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور یوں اوپر کی طرف اچھالا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے بعد لوگ آپ کے اس نواسے کو ذبح کر دیں گے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ تو اس موقع پر جن بچوں کی بخار کی کیفیت آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ان کو بخار ہوتا تھا، آپ کھانا چھوڑ دیتے تھے، جب اس بچے کے بارے میں سنا ہوگا کہ اس کو کرب و بلا کی وادیوں میں بے یارو مددگار ذبح کر دیا جائے گا، تو اس وقت اس دعا کے حق کو استعمال کر سکتے تھے نا کہ یا اللہ میرے اس نواسے کو ان پر غالب کر دینا، جو اس کے خلاف لڑنے کے لیے آئیں ان کو شکست دے دینا اور میرے اس نواسے کو فتح مل جائے، لیکن اس دعا کے حق کو وہاں پر بھی استعمال نہیں کیا۔ اب میں کون کون سی جگہوں کا نام لوں، کس کس واقعے کا ذکر کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مجبوری میں تھے، یہ دعا مانگ سکتے تھے لیکن نہیں مانگی۔ اب ہم اپنے گہربان میں جھانک کے دیکھیں، جو اتنا وفادار نبی تھا ہم اس کے ساتھ کتنی وفاداریاں کر رہے ہیں۔ اس نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ہم دیکھو ٹھنڈک کا عکس یعنی اس کا الٹ ہے تپش، ہیٹ اور آگ۔
جب نماز کا وقت گزرتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں. وہ تو اتنا وفادار، ہم کتنے بے وفا ہیں، ہم اس نبی کے ساتھ کتنی بے وفائی کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن سارے نبی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے. ہر نبی کے لیے کرسی رکھی جائے گی، ایک نشست، ایک تخت جو ہے سجایا جائے گا اور وہ نبی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر نہیں بیٹھے ہوں گے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پہ کھڑے ہوں گے. سارے نبی اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پر نہیں بیٹھیں گے اور وہاں پل صراط پہ کھڑے ہو کے اپنی امت کی پریشانیوں کو سامنے رکھتے ہو، ان کی پریشانیوں کو بانٹ رہے ہوں گے. اپنی امت کو مطلب اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے. اللہ رب العزت جب اپنے محبوب کو اس حال میں دیکھیں گے، جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میرے محبوب سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نشست پر بیٹھ جائیں. آپ کیوں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیے نشست پر. جب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. جب ہم اس نبی کی تعلیمات کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ہماری خوشی اور غمی کے مواقع پر جب ہم سب کو راضی کرتے ہیں، صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو حقیقت میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو تنہا چھوڑ رہے ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف انداز میں لوگوں نے محبت کا اظہار کیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اب ہمارا بھی تو دل کرتا ہے نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں. کاش کہ ہمارے دور میں حضور ہوتے، ہم حضور کا بوسہ لیتے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو چومتے. ہمارا بھی تو دل کرتا ہے. محدثین نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے اس دور میں اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرو گے نا، گویا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، تم نے حضور کا بوسہ لے لیا. جتنے مشکل حالات میں تم سنتوں پہ عمل کرو گے اتنا زیادہ اس کا صلہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دیں گے. جبرائیل علیہ السلام جا کے کہیں گے کہ یا اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میں آج کے دن اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیں، ہم بھی آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. جب جبرائیل علیہ السلام آئیں گے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیے، آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا عجیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ جملہ کہ کتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے نہ، میں نہیں کر سکتا، مجھے ڈر ہے میں اس نشست پر بیٹھوں اور وہ ہوا کی طرح اڑ کر نشست مجھے جنت کے اندر لے کر کے چلی جائے اور میری امت یہاں کھڑی رہے، یہاں پریشان ہو، میں اپنی امت کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا. اتنی محبت کرنے والا نبی، اتنا پیار کرنے والا نبی، اس نبی کے ساتھ وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے بن جائیں. جو ہوا پچھلی زندگی، دیکھو اللہ رب العزت کا کرم ہے، بہت ساری جگہ ایسی ہیں جن کو یہ کچھ سننے کو ہی نہیں ملتا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اب مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس سے بڑا اور کوئی انعام نہیں ہے انسان کے لیے. اللہ پاک نے جو ہمیں زندگی دی ہے، جو حیات دی ہے، اس زندگی جب تک ہماری موت حلق میں نہیں اٹک جاتی اس سے پہلے ہم میں سے کوئی برا نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی اچھا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کئی اچھے جو ساری زندگی اچھی گزاریں، مرنے سے پہلے اللہ انہیں برا بنا دے، اور کوئی برا نہیں. پتہ اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں بہت اچھا بننے کی توفیق دے دے. بہرحال ہم اچھے بننے کی کوشش کریں. ہم اپنی زندگی کو یوں سمجھیں کہ ہم زندگی کے آخری کنارے پر ہیں، اب ہماری بیٹری ختم ہو رہی ہے، اب ہماری زندگی
आखिरी हजकोले ले रही है, अपनी आखिरत को सामने रख के जिंदगी गुजारें। जब तक हमें इस बात का इस्तेहज़ार नहीं होता कि हमने मरना है, मरने के बाद दोबारा उठाए जाना है, उस वक़्त तक हम अपने आप को नहीं बदल सकते। और ये जो वाक़यात इस तरह के बयान किए जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ मोहब्बत और प्यार के, उसमें मकसूद यही होता है कि उम्मती देखे तो सही, सोचे तो सही, मेरा नबी मुझसे कितना प्यार करता था, मेरे नबी की मोहब्बत का क्या आलम। और हमारा तो अकीदा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हजूर सल्लम अपने रोज़े मुबारक में जिंदा हैं। हर जुमारात और सोमवार को हमारा नाम अमाल रोज़े मुबारक में पहुंचाया जाता है। जिनका नाम अमाल अच्छा होता है आपसे सल्लम खुश होते हैं, और जिनका नाम अमाल अच्छा नहीं होता आपसे सल्लम को उनकी वजह से बहुत तकलीफ होती है, उनकी वजह से बहुत तकलीफ होती है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि जिन्होंने आपसे सल्लम को जिंदगी में तकलीफें पहुंचाई, अल्लाह पाक ने उनका जीना हराम कर दिया था, तो जो रोज़े मुबारक में आपसे सल्लम को तकलीफ पहुंचाने वाले होंगे उनकी जिंदगी सुकून की किस तरह गुजर सकती है। इस वक्त हमारे पर कई अज़ाब है, खासतौर पे जो महंगाई का अज़ाब है। जरा हम भी तो सोचें ना, हम भी तो अपने गिरबान में झांकें कि हम कितने अच्छे हैं, हमने कौन से अच्छे अमाल किए हैं कि हम इस बात की उम्मीद और तमन्ना रखे हुए हैं कि हमारे ऊपर कोई फारूक आजम जैसा बंदा आए और वो आकर के हुक्मरानी करे। हमारे भी तो अमाल दुरुस्त नहीं है ना। पहले अपने अमाल सही करें, फिर उम्माल सही आएंगे। हदीस पाक में जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम पर उम्माल मुसल्लत किए जाएंगे, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे पे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, हम अपने इन बढ़ते हुए कदमों को रोक लें। बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ हम कर चुके, बड़ी दुनिया की लज्जतें हम देख चुके। अब दुनियावी लज्जतों को चखने के बजाय हम आखिरत की लज्जत का मजा चखने की कोशिश करें। जन्नत का मजा इस दुनिया में रहते हुए भी लोग चखते हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नेमत देते हैं कि वो मकसद बना लेते हैं, अल्लाह को मकसद बना लेते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, फिर वो दुनिया के अंदर रहते हुए जन्नत की लज्जतें चख रहे होते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस छोटी सी दुनिया में, छोटे से वक़्त में, थोड़े से औकात में जो बहुत कम रह गया है, अल्लाह पाक हमें अपनी आखिरत सामने रखकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपसे सल्लम की वफा सामने रख के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।